اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیاتوں سے کریں گے، آیات 5، 6 اور 7 سے، اور ہمارا درس انہی آیاتوں پر مشتمل ہوگا۔ ان آیاتوں میں کچھ خاص موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، اور کچھ سوالات جو حل طلب ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا جوابات ہم قرآن کی روشنی میں دیں گے۔ وہ کون سے موضوعات ہیں، کون سے سوالات ہیں؟ جس طرح پچھلے دروس میں ہم نے عبادت اور استعانت کے حوالے سے پڑھا، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم عبادت کس طرح کریں اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کس طرح مانگیں کہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اس کا درست نتیجہ اور فائدہ ہمیں ملے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اس کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، یہ ایک موضوع ہے اور ایک سوال بھی ہے۔ صرف مانگنے سے اگر ہوتا تو آج تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم صحیح معنوں میں ابھی تک جاننے کی کوشش ہم نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، آگے ہم پڑھ لیں گے، انعام یافتہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ صحیح عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو انعام یافتہ بنا دیتا۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں ان کو عطا فرماتے۔ وہ کون لوگ اور جو عبادت نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اس پر اللہ پاک اپنا غضب کرتا ہے۔ وہ غضب کیا ہے، وہ لوگ کون ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح جو عبادت کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راہوں پر چلتے ہیں، ان کو ضالین قرآن کی اصطلاح میں کہا گیا ہے۔ وہ کون ہے، کیوں؟ یہ سب موضوعات ہیں جن پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ابھی اب پڑھنے جا رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، رہنمائی کر ہمارا، الصراط راستے کی، المستقیم جو مستقیم ہے، صراط والذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم کہ انعام کیا تو نے ان پر، غیر المغضوب نہ ان کا کہ غضب کیا گیا علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ جو ضالین ہے، جو گمراہ ہے، ان کے راستوں پر ہمیں مت چلا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے صحیح عبادت کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح عبادت گزار بندے بن جائیں، ہماری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، ہماری عبادت نتیجہ خیز ہو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، تو اس کے لیے اللہ سے ہمیں کیا چاہیے؟ رہنمائی چاہیے نا، کہ اللہ میں تیری عبادت کس طرح کروں، تجھے میں نے دیکھا نہیں ہے، تجھے میں سنتا نہیں ہوں، تیرے ساتھ ڈائریکٹ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں تیری کس طرح میں عبادت کروں اور تجھ سے مدد کس طرح مانگوں، وہ طریقہ مجھے بتا دے، وہ عبادت کا جو درست طریقہ ہے وہ ہمیں مدد بتا دے۔
اور इनाम मदद मांगने का वो तरीका मुझे बता। हम तो इबादत के लिए दिन रात दुआएं करते, इबादत, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते, दिन रात अब पढ़ते हैं इस सूरह करीमा में ना, तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन तेरी इबादत हम किस तरह करें कि वो काबिल कबूल हो? कभी इस पर हमने सोचा? हमारी इबादतें वो अल्लाह के यहां सही है, काबिल कबूल है, कभी इस पर हमने सोचा? कभी हमें बताया गया हम अल्लाह से किस तरह मदद मांगे कि हमारी मदद हो? कभी इस पर हमने सोचा? हमने उलमा कराम से कभी सवाल किया? हमने बुजुर्गान दीन से कभी सवाल किया? कभी उन्होंने हमें समझाया? वो तो माजरत के साथ मुतराज मसलों में लगे। वो जो जरूरी मसाइल है, जो बुनियादी मसाइल है, उसकी तरफ आते नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, वो आलिम है दीन की, वो कुरान को जानते हैं, पर इस तरफ वो जाते नहीं है। तो हम अल्लाह ताला से अभी उस इबादत का तरीका दुरुस्त वो जानना चाह रहे हैं। हम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि वो हमें वो तरीका बताए कि हम अल्लाह से मदद मांगे और हमारी मदद हो जाए। ये हमारे लिए जरूरी है। देखिए, अल्लाह हमारा खालिक है ना। अल्लाह कहते हैं मैंने जिस चीज को भी पैदा किया उसको मैंने तस्विया की, उसको मैंने दुरुस्त किया, तो उसको बगैर रहनुमाई के मैंने नहीं छोड़ा, उसको मैंने एक रास्ते पर लगाया। अगर वो उस रास्ते पर चलेगा तो नतीजा देगा, कामयाब होगा। अगर वो खुदाई रास्ते को छोड़ेगा, खुदाई लाइन पर नहीं चलेगा, उस डायरेक्शन पर नहीं चलेगा, तो वो नुकसान करेगा। तो जब हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया उसकी रहनुमाई के, तो क्या इंसान की रहनुमाई जरूरी नहीं अल्लाह की तरफ से? इस पर भी तवज्जो करने। सूरह 27वीं सूरत की आयत 23 में अगर आपने गौर किया है, वहां इरशाद बारी ताला है वल्लदी खलक फसव्वा वल्लदी क़द्दर फ़हादा। अल्लाह वो जात है जिसने जिस चीज को भी पैदा किया पहले उसको ठीक ठाक किया, उसका अल्लाह ताला ने उसको दुरुस्त तरीके से सवाला ठीक किया, फिर उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। वल्लदी क़द्दर फ़हादा, उसके अंदाजे बताए कि ये तेरा रास्ता है, ये तेरा हद है। अगरचे इस हिदायत को आप फितरी और जिबली कहते, और सूरह तहा की आयत 50 में इसी बात को इस तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। मेरा रब वो है, मूसा अलैहि सलाम फरमा रहे, मेरा रब वो है जिसने दिया हर चीज को उसका खल्क, उसका शेप, साख्त परदाख्त, सुम्मा हदा, फिर उसको हिदायत दी। गोया कि हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर उसके बाद उसकी रहनुमाई की। जब अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया, उसकी रहनुमाई की, तो क्या इंसान के लिए खुदाई रहनुमाई जरूरी नहीं है? क्या उन जराए को हम इस्तेमाल न करें जो अल्लाह ने हमें इसलिए दी कि उससे हम रहनुमाई लें? और आप सल्लम के बारे में है ना, सूरत नंबर 93 आयत नंबर 7 में हम बार बार पढ़ते हैं ववजदहु ज़ालन फ़हादा। आप सल्लम के बारे में, हमने तुझे पाया ऐ प्यारे पैगंबर। अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को क्या फरमाए, ऐ पैगंबर आपको हमने पाया ज़ालन मुतलाशी हक, फ़हादा फिर हमने तुमको हिदायत। देखो आप सल्लम हक के मुतलाशी थे, वो जानना चाहते थे कि मैं अल्लाह की इबादत किस तरह करूं। मैं अपने, ये नबुवत से पहले की बात है, नबुवत से पहले आप सल्लम, अच्छा यहां पर ज़ालन का तर्जमा गुमराह नहीं करना, अंबिया कराम गुमराह नहीं होते। ये जो हमारे यहां तर्जमों में एहतियात नहीं बरता जाता, अंबिया और रसूल के बारे में हम एहतियात नहीं करते। यहां है हर पैगंबर क़ब्ल नबुवत भी वो हक का तालिब होता, मुतलाशी हक होता।
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، ہر پیغمبر کو جب وہ متلاشق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وحی کے ذریعے پورے کا پورا طریقہ بتا دیتا. تو اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہماری بھی رہنمائی فرما دے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلے جس پر آپ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی منزل کو ہم پائے، ہم بھی کامیاب ہو جائے، ہماری جستجو زندگی، ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی قابل قبول ہو. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے؟ اہدنا، ہماری رہنمائی فرما، الصراط، راستے کی طرف. کون سا راستہ؟ المستقیم، ہے نا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الہادی، کیا؟ الہادی، جس طرح اس کی صفت الرحمن الرحیم. تو جب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الہادی، وہ ہدایت دینے والا ہے اور ہم ہدایت لینے والے ہیں، جب وہ ہدایت دینے والا ہے ہم ہدایت لینے والے ہیں، تو اس ہادی ذات سے ہم ہدایت لینا پسند کرتے، اس کی ہدایت پر چلنا ہم پسند کرتے. کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس ناقص علم کو اس کے اس وسیع علم کے تابع بنائے. ایک مریض اپنا علاج خود کرے بہتر ہے یا اپنا علاج ڈاکٹر سے کرے بہتر ہے؟ ہم اللہ کی رہنمائی میں زندگی گزارے بہتر ہے یا اس کی رہنمائی کو چھوڑے؟ تو یہ ہے نا. لیکن ہم عملاً ایسا نہیں کرتے، بار بار بولتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اچھا، اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار ہدایت مانگ رہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں ہدایت تو دیتا ہوں، ہدایت میں دیتا ہوں، میں نے باقی مخلوقات بھی ہدایت دی ہے، میں تو دینے والا ہوں، میں تو الہادی ہوں، میں نے تجھ کو ہدایت دی ہے. پھر یہ ہدایت ابھی کہاں ہے؟ ایک تو ہدایت کے لیے تاکہ تم اپنی فطری، جو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، جو مخلوق ہے، جو فطرت ہے، جو میٹر ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمایا. ہوش اور حواس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ جب تم اس عقل کو کام میں لاؤ گے، اس شعور کو کام میں لاؤ گے، حواس کو کام میں لاؤ گے، تو تم ان چیزوں کو جانو گے. اور ابھی اس کے بعد جو اصل مقصد ہے ہمارا، اس کے اللہ تعالیٰ نے پھر وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی. کس ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے. ایک ذریعہ تو ہوش، عقل، شعور، ہوش و حواس، اور ایک ذریعہ کیا ٹھہرا؟ وحی، جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کو عطا فرماتا تھا. اور آخری بار وہ وحی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل بھی دی. کس پر قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا؟ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ آخری کتاب ٹھہری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ٹھہرے. اب ہم سب انسانوں نے اسی کتاب سے ہدایت ہم نے لینا ہے، ہمیں ہدایت دے دے. اب ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ہم قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں. ہدایت تو اس وقت ہمیں قرآن سے ملے گا کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے نا. کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو سمجھا کر پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا، ذرا دھیان رکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 36 میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان، اے مسلمان، جب تک ایک چیز کا تم کو علم نہ ہو، جب تک ایک چیز کو تم جانتے نہیں ہو، علم کے بنا اس پر عمل مت کر. پہلے اس چیز کو سیکھ، اس چیز کو سمجھ، اس چیز کو جان، اس کے بعد اس پر چل، ورنہ تیرا وہاں ملا اس کا انجام غلط ہوگا، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا. اگر تو عبادت بھی کرتے ہو خدا کی تو پہلے عبادت کو سیکھ، اس کا طریقہ سیکھ، اس کو سمجھ. اگر بلا سمجھ تم عبادت کرو گے وہ قبول نہیں ہوگا.
اگر تو اللہ سے مدد مانگو گے اور مدد مانگنے کا علم تجھ کو نہیں ہے، تمہاری مدد نہیں ہوگی. اگر تو نماز بھی پڑھتے ہو نا، اگر اس کا علم تیرے ساتھ نہیں ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں، آپ سائیکل بھی چلاتے ہو، اگر اس کا علم تجھے نہیں ہے تو وہ سائیکل تمہارے ساتھ چلے گا؟ ہے نا، نہیں چلے گا نا. تو جب سائیکل چلانے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کا علم ضروری نہیں ہے. لیکن ہم اللہ کی عبادت تو کرتے، اس کو سیکھتے نہیں ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہے. اسی لیے جو عبادت کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، نتیجہ 0/0. مدد ہم مانگتے ہیں، کوئی آگے سے جواب آتا، کوئی آگے سے وہ قبول ہوتا ہے. بے شک آپ میری بات کو نہیں مانے، حقیقت تو ایسا ہی ہے نا. آپ بولے مولوی صاحب ٹھیک نہیں بول رہے، آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے، آپ کو حق، لیکن حقیقت ایسا ہی ہے. تو اللہ نے بولا پہلے اس کو سیکھ. اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں واضح طور پر کتاب العلم میں کیا فرمایا؟ العلم قبل القول والعمل. پہلے چیز کو سیکھ، پھر اس پر چل. تم کچھ کہتے ہو، تم کچھ کرتے ہو، امام بخاری فرماتے پہلے اس کو سیکھ، پہلے اس پر علم حاصل کر. لیکن ہم سیکھ اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، بالکل اچھی بات، تیری سے مدد مانگتے. کس طرح کرے عبادت؟ کبھی سیکھا تم سے؟ اچھا، جو لوگ دین کے عالم ہے، جو دین کے اسکالر ہے، وہ ہمیں بتاتے عبادت کے بارے میں. وہ تو ہمیں عبادت کا جو مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، مطلب وہ بھی نہیں بتاتے. وہ بھی ہمیں نہیں بتاتے کہ عبادت کا معنی مفہوم کیا ہے. بس چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں انہوں نے ہمیں ڈالا ہو. بلکہ معذرت کے ساتھ ہم نے ایک پروفیشنل مسئلہ اس کو بنایا. ورنہ تو آج اللہ کی عبادت کوئی کرے، پھر وہ قوم اس طرح بنے جو اللہ کے راستے پر چلتے، جو اللہ کا بندہ ہے نا، تو اس کی زندگی اس طرح ہوگا. ایک آدمی ایک کمزور آدمی کا ملازم ہے، ایک آدمی ایک طاقتور آدمی کا ملازم ہے. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ ایک آدمی کمزور آدمی کا ملازم ہے، ایک آدمی امیر آدمی کا ملازم ہے. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہے نا. تو اللہ کے بندے، ان کے ساتھ پھر ایسا ہوتا، دنیا میں پھر ویسے ہوتے. کیا کیا ہماری اہمیت دنیا میں، کیا ہماری حیثیت؟ ہم سب جانتے ہیں، دنیا والے بھی جانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو سیکھا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. اب آتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اب سے اللہ سے اہدنا ہمیں دکھا دے الصراط. صراط عربی میں صرف راستے کو نہیں کہتے، سیدھے راستے کو کہتے. صراط سیدھے راستے کو کہتے. معذرت کے ساتھ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اگر اس کا معنی ہے سیدھا راستہ، تو المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا بھی سیدھا، دونوں کا سیدھا تو نہیں ہو سکتا. مستقیم کو جاننے، سیدھا راستہ المستقیم جو ہے نا، وہ قیام سے نکلا ہوا لفظ، وہ راستہ جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے، جو ہمیں اٹھائے، جو ہمیں منزل تک پہنچائے، جو ہمیں آگے بڑھائے، جو ہمیں اٹھانے والا ہو، جو متوازن ہو اور جو محفوظ ہو. سیدھے راستے تو بہت ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے پھر بھی تو مسئلہ ہے نا. اگر وہ دائرے میں گول دائرے میں چکر کاٹو، جاؤ آؤ، پھر کیا مطلب؟ اگر وہ سیدھا راستہ مگر وہ منزل کی طرف نہیں جا رہا پھر. اچھا، میں جاتا ہوں کراچی، سیدھا راستہ ہے نا، لیکن میں بیٹھا چمن والے گاڑی میں، وہ بھی تو سیدھا راستہ، لیکن وہ مجھے کراچی نہیں پہنچائے گا. ہے تو سیدھا راستہ، جو چمن جانا چاہتے اس کے لیے وہ سیدھا راستہ ہے، لیکن میرے لیے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. میرے لیے سیدھا راستہ پھر وہ ہے جو کراچی مجھے پہنچا ہے نا.
یقین جانیے جو ہم عبادت کر رہے ہیں، اچھا اگر یہ عبادت واقعی وہی ہے نا جس کا اللہ نے ہمیں بتایا، تو اپنی منزل کو ہم کیوں نہیں پہنچ رہے؟ بالکل آگے بڑھتے بڑھتے روز بروز اپنی ترقی ہو جائے نا، روز بروز اپنی منزل سے ہم قریب ہو جائیں. لیکن آپ کراچی جا رہے کوئٹہ سے، تو اس کے آثار کلات سے ہی نظر آئیں گے نا. یہ مستنگ ہے، یہ کلات ہے، یہ خزدار ہے، یہ بیلا ہے نا. اور اگر وہ آپ جا رہے اور کلات جو ہے نا اس کا اتا پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ سوچیں گے نہیں سوچیں گے؟ عبادت کی تو اپنے نتائج ہے قرآن میں، مسلمانی کے اپنے نتائج ہیں، لیکن آپ قرآن پڑھیں نا دور دور تک اس کے آثار نہیں ہے. ہم جا رہے ابھی تک کلات نہیں ہے، تو خزدار کب پہنچیں گے؟ مستقیم یعنی وہ راستہ جو مجھے اٹھائے، جو مجھے آگے بڑھائے، جو مجھے منزل تک پہنچائے. لیکن ہم سوچ نہیں رہے. اچھا ابھی وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس راستے کی طرف نشاندہی کرے کہ راستہ وہ ہے؟ آپ کراچی جانا چاہتے تو وہ جنوب کی طرف راستہ ہے، چمن کی طرف جانا چاہتے تو وہ شمال مغرب کی طرف راستہ، سندھ جاتے ہو تو سدھی کی طرف جاؤ. اب وہ چیز، وہ ذریعہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مادی چیزوں کو تو عقل سے سمجھیں گے، تکوینی آیاتوں کے ذریعے ہم کائناتی علوم کو سمجھیں گے. جہاز کس طرح بنانا ہے، جہاز کس طرح چلانا ہے نا، اس کو تو ہم اپنے عقل و شعور اور حواس ان چیزوں سے ہم سمجھیں گے. لیکن جنت کا راستہ کون سا؟ وہ اخلاقیات معیاری وہ کون سے ہے؟ اللہ کی قرب کس طرح ملتی؟ ہم اچھے انسان کس طرح بنتے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس تک ہم کس طرح پہنچ جائے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری بار ہمیں ایک کتاب عطا فرمایا، اس کا نام ہے القرآن، الکتاب. تو وہ ابھی قرآن آپ کو جو ہے نا اس راستے پر ڈالے گا، صراط المستقیم پر قرآن آپ کو ڈالے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9. ان ھذا القرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. اے مسلمان، یہ جو آپ اپنے رب سے ہدایت مانگتے ہو نا اس راستے پر، صراط مستقیم کی طرف، تو اس راستے پر تجھے یہ قرآن، یہ کتاب ڈالے گی، بالکل اقوم، بالکل تم کو اٹھائے گا محفوظ منزل تک پہنچانے والا. کیا ہم قرآن کو جانتے؟ کیا قرآن کو ہم سمجھتے؟ قرآن تو ایک ثواب کی کتاب ہے، اس کو بلا سمجھے بلا سوچے سمجھے پڑھیں گے تو اس میں ثواب. تو مشکل کتاب ہے، اس کو ہم سیکھ نہیں سکتے. ہم نے بس اپنے اپنے اماموں سے، اپنے اپنے بزرگان دین سے، اپنے اپنے علماء سے، بس انہی سے ہم نے جو ہے نا سیکھنا ہے دین. کس سے سیکھنا ہے؟ اپنے اپنے اماموں سے سیکھنا ہے، قرآن سے نہیں. جنت کا راستہ مولوی صاحب مجھے بتائے گا، پیر صاحب مجھے بتائے گا، ہے نا، قرآن سے نہیں سیکھیں گے. اور سورہ مائدہ کی آیت 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، سورہ مائدہ کی فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اے مسلمان، یہ جو تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتے ہو نا کہ مجھے صراط مستقیم پر چلائے، تو یہ قرآن تم کو اس راستے پر ڈالے گا. یہدی بہ من اتبع رضوانہ، اگر تو واقعی میں اللہ کی رضا کو چاہتے ہو، اپنے رب کے قرب کو چاہتے ہو، اس کی مدد کو چاہتے ہو، واقعی اس کو معبود سمجھتے، آپ چاہتے کہ اس کی میں صحیح عبادت کروں، میری عبادت قبول ہو خدا کے ہاں، میں اپنے مقصد حیات کو سمجھوں، اپنی منزل کو پاؤں، تو یہ قرآن تم کو وہاں تک پہنچائے گا. اللہ کی یہ رضا ہے، اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی
سنت ہے اور یہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ قرآن تجھے بھی تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ دنیا میں طاغوتی قوتوں نے تمہارے لیے تاریکیاں بچائی ہیں، انہوں نے اللہ کی زمین کو تم پر تنگ کیا ہے۔ تمہارے لیے اس طرح ایک چور جب تمہیں لوٹتا ہے تو وہ تاریکی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اس نورانی دنیا کو اپنی اور شیطانیت سے اندھیرا بنایا، تاریک بنایا، اس سے تم نکلتے ہو تو یہ قرآن تم کو نکالے گا، من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف۔ یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مدد مانگنے کا طریقہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے جنت کا راستہ ہے، یہ انسانیت کا راستہ ہے، یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ اعلیٰ اقدار۔ قرآن آپ کو بتائے گا بِإِذْنِهِ، اللہ کے قانون سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ قرآن ان کو ہدایت دیتی بالکل صراط المستقیم کی طرف۔ تو کیا مسلمان وہ واقعی میں قرآن سے ہدایت لے رہا ہے، واقعی وہ قرآن کو سیکھ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں ہم جا کر قرآن کو سیکھ؟ چلو اسکولوں میں تو ہمیں دنیاوی علوم بتاتے، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، ان سے تو ہم گلہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہے مادی علوم کو سکھانے کے لیے۔ آپ مدارس میں جائے تو آپ کو قرآن سکھاتے، ہم مساجد میں جاتے ہمیں قرآن بتایا جاتا، ہم خانقاہوں میں جاتے ہمیں قرآن سکھایا جاتا، ہم دین میں جاتے ہیں اور دینی جماعتوں کو ہم جوائن کرتے ہیں، کیا وہاں قرآن ہمیں سکھایا جاتا؟ ہم سالوں سال چلتے ہیں، مہینوں مہینوں چلتے ہیں دین کے نام پر، ہے نا؟ تو کیا وہاں ہمیں قرآن سکھایا جاتا؟ ہم جاتے ہیں گھر سے کہ ہم جا کر دین کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے، دین کو سیکھتے دوسروں کو سکھاتے۔ آپ یقین جانیے کیا وہاں وہ قرآن کو سیکھتے؟ اچھا، جو قرآن کو نہیں سیکھتے وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ حالانکہ اخلاص کے ساتھ ہوتا، محنت کے ساتھ ہوتا، لیکن قرآن کو نہیں سیکھتے۔ ابھی آگے بڑھتے، آگے ہم نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے خدایا جن پر چل کر انہوں نے تیری نعمتوں کو حاصل کی، تیری نعمتوں کو حاصل کی، یعنی جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، اس کو انعام دے گا، اجر دے گا۔ وہ کون لوگ تھے جو صراط مستقیم پر چلے؟ اللہ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھولے، اپنی بشارت ان کو عطا فرمائی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ وہ من النبیین، وہ نبیوں کا راستہ ہے۔ جب تک ہم نبیوں کے راستے پر، نبی کس کے راستے پر چلتے تھے نا؟ اللہ تعالیٰ کے، وہ تو وہی سے لیتے تھے، پھر وہی کو عملی شکل دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وصدیقین، بالکل سچے، جو سچائی کو مانے اور سچائی پر عمل کرے، والشہداء، اور جو حق کی ہر وقت گواہی دے، حق کی گواہی دینے والے، حق کو چھپانے والے نہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انعام مانگتے ہیں، پر ہمیشہ حق کو ہم چھپاتے ہیں۔ میرے پیچھے ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی آپ اٹھا دے، میں حق کو چھپا دوں گا، دوس دمکی لالچ سے میں حق کو چھپا دوں گا، جانتا ہوں کہ حق کیا ہے، لیکن میں اس دوس، اس لالچ کو برداشت نہیں کر سکتا اور میں حق کو چھپاتا ہوں۔ حق واضح ہے، حقیقت کو ہر ایک جانتا ہے، جو اس کو چھپائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہوگا۔ ہم انعام تو مانگتے ہیں خدا سے، پر حق کو ہم چھپاتے ہیں۔ اچھا، قرآن حق کی کتاب ہے نا، اس کو کون چھپا رہا ہے؟ اس پر پردے کون ڈال رہا ہے نا؟ اس کے آڑ میں اپنی کتابوں کو کون بیچ رہا ہے؟ اس کی آڑ میں کون بزرگی کر رہا ہے؟ اب سب جانتے ہیں، صرف بول نہیں سکتے۔ بولیں گے تو پھر تولیں گے بھی نا، پھر تو مسئلہ بنے گا، کون بول سکتا؟
حق اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے انعام مانگتے. 3 پوشوں میں تم نے حق کی کتاب کو باندھا ہوا ہے، اس کو اوپر رکھا ہوا ہے، اور اپنی کتاب کو بتاتے ہو، پڑھتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ مجھ پر انعام کرو، اے اللہ مسلمانوں پر انعام کرو، اے اللہ مسلمانوں کو امام بنا دو، ہے نا. اور والصالحین، اللہ ان پر انعام کرے گا. اللہ نے ان پر انعام کیا تھا جو صالح تھے. صالح کا مطلب کیا ہے؟ نیک لوگ. نیک لوگ کون ہے؟ ہم کیوں ترجمہ کرتے ہیں نیک لوگ؟ نیک لوگ وہ ہیں جو سفید کپڑے پہنتے ہیں، جو کچھ رسومات کی بجاوری کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو پوجا اور پرستش مانا، جو ایک خاص وضع قطع سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیا یہ نیک لوگ ہیں؟ صالح کا ترجمہ ہے وہ جو درست کام کرتا ہے. ایک ہے مفسد، ایک ہے صالح. مفسد وہ ہے جو خراب کام کرتا ہے، اس کا ہر کام خراب ہوتا، اس میں نقصان ہوتا ہے، وہ کام نتیجہ خیز نہیں ہوتا. اور صالح، اس کا کام نتیجہ خیز ہوتا ہے، اس کا کام درست ہوتا ہے. جو درست کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ انعام کرے گا. آپ کوئی بھی کام غلط طریقے سے کرے، آپ پر انعام ہوئے گا. آپ کی تیماری کرے، دن رات محنت کرے، لیکن اس کو خدا کے اصولوں پر مشہد کے مطابق نہیں کرے، غلط کرے، تو آپ کو وہ چیز ملے گا. جس وقت تم کو بونا ہے اس وقت تم مت بو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. آپ آم کا درخت زیارت میں لگا دو، آپ کا رب آپ کو آم دے گا. آپ انار کا درخت، سیب کا درخت ملتان میں لگا دو، چکر میں لگا دو، آپ کو ملے گا. ہر کام کو درست کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ. تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ کام درست کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے. ایک تمیز آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا، صحیح اور غلط کا پہچان آپ کو کرا دیتا. وہ کہتے ہیں نورانی آنکھیں وہ آپ کو، کہ آپ حق اور باطل کو جانے. وہاں سنا اولئک رفیق، یہ بہترین دوستی کے قابل، ان کے ساتھ دوستی ہو اور یہی دوستی کے قابل. ان پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک انعام جو خدا نے یہودیوں پر کیا، وہ انعام کیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیات 40 میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. جب تم اچھے تھے، جب تم تورات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، جب تم صراط مستقیم پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم میں تم کو کیا دیا؟ فضیلت دی. اقوام عالم پر فضیلت. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت کہ تم کو اللہ تعالیٰ زمین پر خلیفہ بنائے گا، زمین میں خلیفہ بنا دے گا. باقی انسانوں سے تم کو اعلیٰ اور افضل بنا دے گا. ہم یہ جو اللہ تعالیٰ سے انعام مانگ رہے اس وقت مسلمان دنیا میں باقی انسانوں کی نسبت ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ اپنے پاسپورٹ سے پوچھ لے جو آپ کے جیب میں ہے نا، اس سے آپ پوچھ لیں. کہا سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک، اور سنگاپوری باشندے کیا مقام اور مرتبہ دنیا میں وہ رکھتے، اور کہاں بڑے بڑے ملک والے مسلمان جن کے پاسپورٹ کا کوئی پوچھتا بھی نہیں، جن سے لوگ بھاگتے ہیں. اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوام عالم میں تم کو سرخرو کرے، تمہارے مقام کو بلند کرے، تم کو قائد بنائے، تاکہ دنیا تیرے پیچھے ہو. لیکن آج تم دنیا کے پیچھے ہو. اللہ کا انعام اگر یہی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ ان کے آگے کیوں پہلے ہیں؟ ہر چیز میں پھر ہم ان کے کیوں محتاج ہے؟ یہ حقیقت ہے نا. دکھ تو مجھے بھی ہوتا ہے، کیوں میں مسلمانوں کو ایسا بولوں؟ ہر مسلمان ہمیں ہر ایک سے عزیز ہے نا، یہ تو بات ہے. لیکن کیا یہی نام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ فضلتکم العالمین. اور پھر 31ویں سورہ
آیات 20 میں ارشاد کرتے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کی چیزیں تمہارے لیے کیا کی؟ مسخر کی. اور ان زمین میں ان آسمان و زمین کی بھی جو چیز تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی کافر مقدار میں. یہ اللہ کی نعمت. تو آپ مجھے بتائیں اس وقت آسمانوں کو تو چھوڑے زمین میں تسخیری صلاحیت مسلمان رکھتی ہے؟ مسلمان اپنے وسائل کو مسخر کر سکتی ہے. اپنا تیل وہ اپنی زمین سے نکال سکتے، اپنے معدنیات کو نکال سکتے، اس کو عمل میں لا سکتے. بتائے مجھے، یا اللہ مجھ پر انعام کر. کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر؟ اتنا تیل تم کو دیا خدا نے، اتنے وسائل تم کو دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن تو نااہل ہو. تم میں تسخیری پاور نہیں ہے، تسخیری صلاحیت نہیں. خدا کی نعمت ہے یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اسی کے ذریعے سے تم انعام یافتہ بن جاتے. کیا مقام ہے تیرا سائنس اور ٹیکنالوجی، جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو تسخیری طاقت دیتے، ہر چیز کو تیرا مسخر کرتے ہے. اس سے تو نفرت کرتے ہو. ہر وقت تم نے بڑے بڑے سائنسدانوں کو کافر بولا، ہر وقت سائنس کا تم نے مخالفت کی، اس کی دشمنی تم نے کی، ٹیکنالوجی سے تم نے بیزاری کا اظہار کیا. بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنے مسلمان، اس کو تم نے کافر بولا، اپنی زمین اس پر تم نے تنگ کیا. جب بھی تو نے کسی کو داد دیا، انعام دیا، اس میں ایک سائنسدان تھا. کسی کو ایک تمغہ تم نے دیا، تم نے کوئی خرچہ کیا علم پر؟ کیا کیا تم نے؟ یا اللہ مجھ پر انعام کر دے. اللہ اس کے راستوں، پیغمبروں کا راستہ تو علم کا راستہ تھا. پیغمبر تو قیادت کے لیے آئے تھے، پیغمبر تو ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے. کیا پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ وہ جا کر فرعون کے آگے جھکے، وہ قارون کے آگے جھکے، وہ حامان کے آگے جھکے، وہ سامری کے آگے جھکے. وہ تو اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جھکائے. تو اس وقت ہے کہ ان میں وہ طاقت ہو، تسخیری صلاحیت. وہ تو اپنی قوم کو تسخیری صلاحیت دینے والے لوگ. یہ خدا کے نام جو قرآن بتاتے اور جس سے ہم دور رہے. اب آتے ہیں غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا. یہ کون لوگ جن پر تو نے غضب کیا؟ ویسے تو کہتے یہودی ہے، یہودیوں پر خدا کا غضب. ہاں ٹھیک ہے، لیکن آج ایسا ہے، ایک وقت ایسا تھا، آج ایسا ہے نا. ان پر واقعی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، جس طرح مسلمانوں پر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ہماری تاریخ شاندار، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری تاریخ شاندار ہے. اللہ نے وہ انعامات ہم پر کیے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. اسی طرح یہودیوں کو اللہ نے فضیلت ان پر انعام کیا، لیکن انہوں نے دین سے انحراف کیا، انہوں نے توریت سے انحراف کیا. جب انہوں نے انحراف کیا، جو ہدایت کا ذریعہ تھا اس کو انہوں نے چھوڑا. ہماری طرح وہ بھی توریت کو بلا سمجھے سوچے پڑھتے تھے، صرف ثواب کے لیے اس میں تعریف کرتے تھے. انہوں نے غلط کیا اس میں، اس کے خلاف وہ چلے. اللہ نے اپنی نعمت ان سے چھین لی اور فرمایا سورہ بقرہ کی آیات 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، نعمت چھین کر اللہ نے ذلت ان پر تونپ دی، ان کو ذلیل کر دیا. وَالْمَسْكَنَةَ، وہ امیری، وہ تسخیری پاور، وہ دولتمندی اللہ نے ان سے لے کر ان کو غریب بنایا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ گر گئے اللہ کی غضب. آج کون بتائے نا؟ آج ہم، ایک وقت ہم بھی اللہ کی نعمتوں میں تھے، ہمارے اسلاف. پھر ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑا، قرآن سے ہم نے روگردانی کی، اس کو ہم نے ثواب کی کتاب سمجھا. بلا سوچے سمجھے اس عظیم الشان کتاب کو ہم پڑھنے لگے. جو ہمیں یہ بتائے اس کے خلاف ہم نے کیا.
وہ انعام ایک ایک کر کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم سے چنے. ہم پر بھی ذلت کی جو عذاب ہے وہ پڑ گئی. ہر طرف ہم ذلیل. کبھی چنگیز خان آ رہا ہے, کبھی علاقو خان آ رہا ہے, کبھی کون آ رہا ہے, کبھی کون آ رہا ہے, اور ہم غلام بنتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ دولت مندی, وہ تسخیری پاور, وہ علم, وہ اعلیٰ اخلاق, وہ اللہ کا قرب, سب ہم سے ایک ایک کر چن گئے اور ہم مسکین بن گئے. اتنے مسکین کہ آج انہی کے آتوں ہم یرغمال ہے. اگر یہ قارونی قوتیں ہماری مدد نہ کرے تو ہم ایک دن کے لیے آگے چل نہ سکے. ہم تو اپنے آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا طاقتور کہتے, لیکن ان کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور فرمائے وَلَا الضَّالِّينَ, اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا ہمیں جو ظالم ہے. یہ ظالم کون ہے؟ عیسائی. کیوں عیسائی کیوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ تو کیا انہوں نے نا. اگر وہی ہم کریں گے تو ہم بھی ٹھہریں گے نا. عیسائی نے کیا کیا؟ آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 77 میں پڑھنا, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, کہیں اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہیں کرو. یعنی جو دین ہے اس کو دین رہنے دو, اس میں کمی بیشی نہیں کرو, اس میں زیادتی نہیں کرو, اپنے تھئی سے فتوے مت دے دو. یہ 30 پارے کے قرآن کو 100 پاروں میں مت بدل دو. یہ جو انجیل, اس کو تم نے پھیلایا اور جو ہے نا اتنا غلف کیا, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, یہ ناجائز, وہ ناجائز. اللہ کے بندوں پر اللہ کی زمین کو تم نے تنگ کیا. جو چیز تجھے راس نہیں آیا وہ حرام ہے, جو تیری طبیعت کے خلاف تھا وہ حرام, جو تمہیں نہیں ملتا تھا وہ حرام. غلو مت کرو غیر الحق کے, بس حق بیان کرو. جو انجیل میں حق ہے وہی بیان کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ, اور قوموں کی خواہشات پر مت چلو, دوسروں کے خواہشات پر. ایک مذہبی پیشوا اور وہ فرعون کے خواہشات پر چلے, وقت کے فرعون کے خواہشات پر, تو دین کی کیا حالت ہو جائے گی؟ اگر مذہبی پیشوا اپنے زمانے کا جو فرعون ہے اس کے من پر وہ چلے, وہ تو جابر ہے, وہ تو عابر ہے, وہ تو ظالم ہے, تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا حالت ہوگی؟ اگر مذہبی پیشوا قارون کی قارونیت, اس کی دولت کے فروغ پر چلے, اس کے من پر چلے, تو استعمار, یہ سرمایہ دار پھر یہ غریبوں کا کیا حشر بنائیں گے جب اس کے ہر ناجائز کو ہم جائز ٹھہرائیں گے؟ جو پھر سرمایہ دار کرے گا, مذہبی پیشوا اس پر دستخط کرے گا, اس کے حق میں فتویٰ دے گا, اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا. یہ غلو ہے نا. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا, وہ جو گمراہ ہوئے. فرعون تو گمراہ تھا, نمرود گمراہ ہے, آزر گمراہ ہے, قارون گمراہ ہے, سامری گمراہ ہے, یہ تابوتی کتے گمراہ ہے, تو وہ تو گمراہ ہے, تم اس کے راستے پر کس طرح چلتے ہو؟ من قبل وَضَلُّوا كَثِيرًا, اور دوسروں کو زیادہ انہوں نے گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ گمراہ ہوئے صحیح راستے سے, جو انجیل کا راستہ تھا, جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا, جو بائبل کا راستہ تھا. اس نورانی راستے کو چھوڑ کر جو نوح علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جن کی تعلیمات انہوں نے دی, اتنے شاندار پیغمبروں کے راستوں اور طریقوں کو انہوں نے چھوڑا, اور ایسی نورانی کتابوں کا راستہ انہوں نے چھوڑا, خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اگر ہم بھی قرآن کے راستے کو چھوڑیں گے جو سوا سبیل کی طرف لے جاتے, تو آپ مجھے بتائیں ہماری کیا حالت ہوئے گا. لیکن معذرت کے ساتھ اس صورت میں یہ جو تعلیمات تھی اس پر نظر نہیں ہوا. اب نظر اس پر ہے کہ مغزوب کو کیسے پڑھنا ہے. خدا کو یہاں سے پڑھنا ہے, یہاں سے پڑھنا ہے, منہ کو بند کر کے پڑھنا ہے, منہ کو کھول کر کے پڑھنا ہے, زبان کو ٹیڑھی کر کے پڑھنا ہے, اس طرف یہ ایک طنز نہیں ہے. اچھی قرات ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں, ایک ایک حرف کو صحیح معنی میں ادا کریں, لیکن صرف مسئلہ یہ نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ نہیں ہے.
کہ تم صرف قوم کو اچھا قاری بنا دے. جی مجھے ایک ایسا مولوی مسجد میں چاہیے جو والضالین کو بہت اچھا پڑھتا ہو. جو ظالین کو نہیں پڑھ سکتا وہ مولوی مجھے نہیں پسند. چاہے وہ فرعون کے جو ہے نا ہوا پر چل رہا، چاہے وہ قرآن کو جانتا بھی نہیں، چاہے 21ویں صدی کے تقاضوں کو جانتا بھی نہیں، آج کے زمانے میں انسانوں کے ضروری مسائل کو جانتا بھی نہیں، لیکن وہ والضالین کو بڑا اچھا پڑھتا ہو، اس کی قرات اچھی ہو، قرآن کو جو ہے بہتر الفاظ میں وہ پڑھ سکتا ہوں. اور میں بھی جو ہے بلا سوچے سمجھے ہے نا کیا آگے میں بولوں، ہے نا یہی چیز ہے نا. اگر یہی ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی انعام ہم پر ہوئے گا؟ میں سبھی کہتا ہوں کہ آپ صحیح نہیں پڑھ لیں، بالکل آپ پڑھ لیں. قرآن کو خوشلاحنی کے ساتھ پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کیا مسئلہ صرف یہی ہے؟ جو سورہ فاتحہ میں تعلیمات ہے اس پر تو تم نے پردے ڈالے، اور صرف الفاظ کی حد تک تم ہمیں بتاتے ہو. کیا الفاظ ایک ذریعہ نہیں ہے معنی تک پہنچانے کا؟ خدا کی لیے وہ الفاظ مقصود ہوتے یا معنی مقصود ہوتے؟ الفاظ تو ذریعہ ہوتا ہے. آپ والضالین پڑھے والضالین پڑھے، اگر اس کا معنی آپ کو نہیں آتا تو آپ ایک لفظ ہے اس کا اسپیلنگ صحیح پڑھ لیں لیکن اس کا ترجمہ تم کو نہیں آتا ہے نا. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت. اللہ کرے کہ ہم اس سورہ کریمہ کو اچھی طرح سے سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، اور ایک ذریعہ ہے آپ کے سامنے، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں قرآن عظیم الشان کی پوری تفسیر سلسلہ وار کروں اللہ کے فضل و مشیت سے. تو امید ہے آپ سنیں گے، پھر دوسروں کو سنائیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.